کہ آپ کا غم تو ہے، نو ڈاؤٹ میرے لیے شاید زیادہ ہو. میں ایک بھائی سے محروم ہو رہا ہوں، میں ایک استاد سے محروم ہو رہا ہوں، بہت ہی پیارا دوست سے میں محروم. جس صوبے میں ہر دوسرا بچہ اسکول ڈراپ کا شکار ہو جاتا ہے، اسکول سے باہر ہے، جس صوبے میں بے روزگاری انتہا پہ ہو، جس صوبے میں میری بہنیں 7 کلومیٹر سے کندھوں پہ مشکیں اٹھا کے پانی لا رہے ہو، جس صوبے میں آج تک ایسے ڈسٹرکٹس ہو کہ پورے ڈسٹرکٹ میں روڈ نہ ہو، پتہ نہیں اس کے نمائندگوں کو نیند کیسے آتی، پتہ نہیں وہ زندگی کو انجوائے کیسے کرتے. میں کوئی ایسا چوک نہیں ہوگا جس میں میں نے تقریر نہ کی ہو. اور تقریر میں آپ کو بھی پتہ ہے انسان جذباتی دعوے بھی کر لیتے ہیں، جذباتی باتیں بھی کر لے. کل تک تو میرے ساتھ جسٹیفیکیشن تھا کہ میں چیف جسٹس نہیں، یا میرا کوئی بہت ہی کلوز برادر وہ چیف جسٹس نہیں ہے. آج تو میرے ساتھ کوئی جواز نہیں. آج میں لوگوں کو کیسا فیس کروں گا؟ آج ان ایشوز کو میں کیسا فیس کروں گا؟ زندگی میں کبھی بڑے مشکلات آتے ہیں، انسان پریشان ہوتے اور کبھی خوش رہتے ہیں، مگر یہ پھر ایک عجیب موقع ہے کہ ایٹ اے ٹائم دونوں ایک ہی ساتھ آئے کہ خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو. خوشی مجھے اس بات کی ایک نیچرل سی بات ہے، اس پروفیشن میں آتے ہوئے یہ انسان کا ایک خواب ہو سکتا ہے کہ میں جج بنوں اور جس انسٹیٹیوشن کو میں نے 30 سال دیے میں اس کا سربراہ بنوں. نیچرل بات ہے جو خوشی ہوتی ہے. غم اس بات کی ہے کہ ایک دوست سے، ایک بھائی سے علیحدگی ہو رہی ہے. بڑا آسان تھا میرے لیے کہ وہی جو فارمل طریقہ کار ہے اس کے مطابق لکھا پڑا کوئی، وہ شاید وہ میرے جذبات کا عکاسی نہیں کر سکتا. تو میں نے سوچا جو دل میں ہے، جو اس وقت بات کرتے ہوئے جو میرا فیلنگ ہو وہ میں کمیونیکیٹ کرا سکتا ہوں. چیف صاحب کے ساتھ میرا ایک ڈیکیڈ پہ مشتمل تقریباً یا 15 سالوں سے ایک رشتہ رہا ہے. اس رشتے کی مختلف اس کی کیفیت اور اس کی وہ تبدیل ہوتی رہی. ایک اس کے ساتھ بحیثیت وکیل کے، ہم جونیئر تھے، وہ مجھ سے پروفیشن میں سینئر تھے، تو ایک وکیل کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی تھا. پھر ہم ایک ہی ساتھ اکٹھے ہماری ایلیویشن ہوئی. پھر ایز اے برادر جج اس کے ساتھ ایک رشتے کی نوعیت چینج ہوئی. پھر اس کے ساتھ دوستی رہی. اس دوستی کی بھی اپنی ایک وہ لمبی چوڑی داستان ہے. میں نے اسے کیسا پایا؟ وکالت کے دور میں ایک ڈسٹینس رہا ہمارے درمیان، اس کے سیریس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہ نعیم صاحب بہت سیریس تھا اس وقت. جبکہ میرا تربیت عالیہ احمد کرد، خالد ملک صاحب اور ایسے ہاتھوں میں ہوئی تھی. میں کھلا ڈلا آدمی تھا، ریلیکس تھا، پولیٹکس میں بھی انوالو رہا، تو میں ان سے بڑا دور رہا. اور شاید اس وقت یہ پہلا آدمی تھا جس سے میں گائیڈنس بھی لیتا رہا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں بار کونسل کا ممبر منتخب ہوا تو نعیم صاحب کی پروپوزل آئی کہ نعیم صاحب کو پاکستان بار کونسل میں لے جا رہے ہیں. تو میں نے کم تو سیاسی لوگ ہیں، نعیم صاحب کو میں نے کہا اگر آپ کو دیا تو میں سینئر سے مشورہ کیے بغیر آپ کو اپنا ووٹ دے دوں. مگر بعد میں جب ایلیویشن ہوئی تو میں غلط تھا. میں نے اس کو ایز اے دوست بھی کسی دعوت میں ایسی کوئی ٹاکرا ہوئی، اس کے بعد میں نے کہا یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے، یہ روبوٹ نہیں ہے، یہ احساسات بھی رکھتا ہے، یہ جذبات بھی رکھتا ہے. بلکہ میں نے ایسا پایا، شاید عجیب بات دل میں آئی کہ اس 10 سال میں اپنے طبیعت کی وجہ سے، اپنے لباس سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا. کیا پہنا ہوا ہے، کیا کروں، کس قسم کی ٹائی ہے، کیا ڈریسنگ ہے. ایمانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جرابوں سے لے کے میرے ٹائی تک 10 سال، اب پتہ نہیں کامران صاحب یہ کام کر سکے گا یا میرے باقی برادر یا نہیں کر سکیں گے. یہ 10 سال یہ ذمہ داری نعیم صاحب نے نبھائی، 13 سال. تو دکھ تو ہوتا ہے یقیناً. پھر میرا ایک کنسیپٹ ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا روبوٹ ہے، یہ جذبات اور احساسات سے عاری شخص ہے. یقین جانے میں اندرونی بہت کمزور آدمی ہوں. میں مووی دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے اگر کوئی میرے نزدیک نہیں ہو تو مجھے رونا آتا ہے. مگر چونکہ پچھلے بار نعیم صاحب رویا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہے کہ یہ بڑا کمزور آدمی ہے. خوشی اس بات کی ہے، جیسا مجھ سے پیشرو منیر صاحب نے اور دوستوں نے کہا، ہم تاریخ کے بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. اور میرے لیے خصوصاً، دوسروں کے لیے عموماً، سب سے مشکل ترین پیریڈ ایز اے چیف جسٹس، ایک تو یہ میں وضاحت کر دوں، ابھی تک تو نعیم صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا ہے،
کوئی بھی شخص، مگر میں اس لیے اپنے آپ کو چیف جسٹس کہوں کہ میں نے اعجاز صاحب، میرے دائیں بائیں کامران صاحب یا عالمی صاحب، جو شخص بھی ڈیزگنیٹ ہوگا ایز اے چیف جسٹس تو میں سمجھوں گا کہ میں خود چیف جسٹس ہوں. جس صوبے میں ہر دوسرا بچہ اسکول ڈراپ کا شکار ہو جاتا ہے، اسکول سے باہر ہے، جس صوبے میں بے روزگاری انتہا پہ ہو، جس صوبے میں میری بہنیں 7 کلومیٹر سے کندھوں پہ مشکیں اٹھا کے پانی لا رہے ہو، جس صوبے میں آج تک ایسے ڈسٹرکٹس ہو کہ پورے ڈسٹرکٹ میں روڈ نہ ہو، پتہ نہیں اس کے نمائندگوں کو نیند کیسی آتی، پتہ نہیں وہ زندگی کو انجوائے کیسے کرتے ہیں. پھر میرے لیے اس لیے بھی مشکل ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اور بار پولیٹکس میں انتہائی ایکٹیو رہا، بڑے بڑے ڈائلاگ بولے. اس وقت میں، اور بدقسمتی کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بیک گراؤنڈ بھی مجھے جیسا ہے، وہ مجھے جیسے. تو اس دوران جذباتی، یا شاید کوئٹہ میں کوئی ایسا چوک نہیں ہوگا جس پہ میں نے تقریر نہ کی ہو. اور تقریر میں آپ کو بھی پتہ ہے انسان جذباتی دعوے بھی کر لیتے ہیں، جذباتی باتیں بھی کر لے. کل تک تو میرے ساتھ جسٹیفیکیشن تھا کہ میں چیف جسٹس نہیں ہوں، یا میرا کوئی بہت ہی کلوز برادر وہ چیف جسٹس نہیں ہے. آج تو میرے ساتھ کوئی جواز نہیں. آج میں لوگوں کو کیسا فیس کروں گا؟ آج ان ایشوز کو میں ایسا کیسا فیس کروں گا جہاں پہ میرے بھائیوں کی اتنے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ان کا پورا کرنا شاید انتہائی مشکل ہو. میں کچھ اور بات تو نہیں کرتا ہوں، جو روڈ میپ نہیں سب چھوڑ کے جا رہا ہے میرے اور میرے بھائیوں کے لیے، اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کام نہیں ہو سکے میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے جو ایشوز اٹھائے گئے، ایک بات پہ میرا ایمان ہے، میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے یہ ابھی کھڑے کچھ پوائنٹس میں بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ آیا ہوں. میرا بھی یہ نہیں ہے کہ بار کے 2 پہے بار اور بینچ. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نہ میں موٹیویشنل سپیکر ہوں، نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، مگر جو کچھ میرے ضمیر میں ہو رہی ہے، جو میری اندرونی کیفیت ہے، میرے خیال میں وہ ایکسپریس کر سکتا ہوں. میں بار کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. یہ میرے دائیں اور بائیں جتنے لوگ ہیں، یہ اس بار کا پیداوار ہے. تو یہ تو ذہن سے نکال دے. میں ایک بات کا الگ رسوان نہیں کروں گا، وہ چیف صاحب ہی کرے گا. اس ادارے میں کوئی بے عزت نہیں ہوگا، اس ادارے میں کسی کے عزت نفس کو ٹیس نہیں پہنچے گا. جتنا میں سٹیک ہولڈر ہوں، اتنا ہی اس بار میں آئے ہوئے پہلا دن جو شخص انٹیمیشن جمع کرے وہ اتنا ہی سٹیک ہولڈر ہے، وہ اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا میں ہوں، اور اس کو یہ محسوس بھی ہوگا. ایک چیز اگر ذہن میں ہو، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کچھ بار پولیٹکس کی وجہ سے، یہ بار کا ممبر ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ میرے تعلقات ذرا زیادہ ہوئیں گے، کسی کے ساتھ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، یا وہ پچھلے اس میں کچھ لوگ میرے لیے نئے فیسز ہیں. ایک بات میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چہروں کو دیکھ کے انصاف نہیں ملے گا، چہروں کو دیکھ کے رویے نہیں بدلیں گے. بینچ میں آئے ہوئے شخص کو ریلیف اس کے کیس کے فیکٹس اینڈ فگرز پہ ملے گا، قانون کے مطابق ملے گا. ہاں، ایک بیماری میں اور میرے کچھ دوستوں کو ہے کہ جونیئر کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا جا کے، اگر میرے سامنے ریاض صاحب پیش ہوتے، علی احمد قرط صاحب پیش ہوتے، کامران مرتضیٰ پیش ہوتے، یا منیر کاکڑ سینئر لوگ ہوتے، سوال جواب ہم زیادہ کرتے، ٹف ٹائم دیتے. جونیئر کو ایک ڈیٹ ہم نہیں دیتے ہیں، اور جونیئر کو کوشش کرتے کہ کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے. اس جونیئر کے ساتھ ہماری کوئی خصوصی تعلقات نہیں ہوتے، نہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، صرف اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہوتا ہے. میں اس کمرے میں نیچے جب میں جونیئر تھا، میں نے خالد صاحب کو جوائن کیا تھا، وہاں اکثر کرمنل پریکٹس ہوتا ہے، مالی مشکلات ہوتے ہیں شروع میں. تو کوئی ایوکشن کا مجھے ابھی بھی آج تک مجھے یاد ہے کہ ایوکشن اپلیکیشن میں کسی جج صاحب کے سامنے آرگومنٹس کر رہا تھا. پتہ ہے مجھے کیا کہا گیا؟ مجھے کہتے ہیں کاکڑ صاحب یا عاشم یا جو بھی کہا ہوگا، وکالت آپ کی بس کی بات نہیں. شریف صاحب بیٹا، یہ میرا امیجیٹ باس تھا اس وقت، سینئر تھا میرا.
वकालत आपकी बस की बात नहीं, आप रेडी लगा दें। अल्लाह को फिर कुछ और ही मंजूर होते हैं। आज मैं उस इदारे में बैठा हूँ और वो शख्स यहाँ नहीं है। आपके साथ ये नहीं होगा। जुनेर के साथ कोई स्पेशल रवैये के पीछे सिर्फ मेरे और मेरे भाइयों का ये ज़हन काम कर रहे हैं कि जो रगड़े मैंने खाए, जिन मुश्किलात से मेरा सामना हुआ, मेरे भाइयों को नहीं हो। कुछ ड्रास्टिक तब्दीलियाँ नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि जो रोड मैप मेरे चीफ जस्टिस ने दिया उसमें मैं कमियां पूरी करने की कोशिश करूंगा। बार और बेंच के रवैये के हवाले से यहाँ बात हुई। यकीन जाने मैं आज तक जब मैं स्टेज पे आता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि कुछ ग्रे एरिया है, कुछ रेड जोन है, कौन सी बातें जज कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए। मेरा माइंड अभी तक वही बार एसोसिएशन वाला है या स्टूडेंट लाइफ की वो PPSA था, या मैं समझता हूँ कि मैं अभी तक वही हूँ। मसाइल पे आपका जो भी मसला हो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि 100% हल हो जाएंगे, मगर मेरी कुव्वत, मैं चैलेंजेस को फेस उस वक्त करूंगा जब मेरे साथ मेरा बार खड़ा होगा। मुनीर काकड़ ने खूबसूरत बात की, ये मैं अक्सर कहता हूं कि अगर बार मजबूत होगा तो आपको अच्छा बेंच मिलेगा। अगर बार कंप्रोमाइजिंग उसमें आ जाता है, बार की फ्रेंडली ताल्लुकात बन जाती है, आपका इस्टेब्लिशमेंट हम है, ये बड़ा मशहूर हुआ है। जितना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे उतना ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है कि आपको एक खूबसूरत और मजबूत बेंच बनेगा। हम आपके इश्यूज पे होगा रवैये, उसके पीछे कोई मालाफाइडीज नहीं होते। कभी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, सुबह उठते जब आप अखबार पढ़ते, इश्यूज होते, एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे हो गए, धमाका हो गया, तो आप टेंशन ले लेते हो, आप स्ट्रेस ले लेते हो और साथ ही एंग्जाइटी का पेशेंट बन जाते हो। आते हुए ट्रैफिक में फंसे होते तो कोर्ट में आके तो वकील भी टेंशन में होता है और जज साहब उससे ज्यादा टेंशन में होते हैं। तो कभी कोई आवाज ऊंची हो जाती है, मगर खुदा गवाह है उसके पीछे न कोई बदनीयती थी, न बदनीयती है, न बदनीयती रहेगी। आप हमारे लिए इतने ही काबिल एहतराम हो, आपको हम इस सिस्टम का सबसे मेन स्टेक होल्डर समझते हैं। दरवाजे खुले। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इशू होगा अखबार में देने से पहले या सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाने से पहले, आप रात को 1 बजे है, मेरा अपना एक व्यू है कि इतवार के दिन कोर्ट नहीं होगा, सोमवार। भाई जुल्म जब इतवार को हो रहा है तो कोर्ट भी इतवार को खुलेगा। अगर जुल्म जुमे को होगा तो जालिम को हाथ पकड़ने के लिए मैं और मेरे ब्रदर जजेस 24 आवर्स आपके डिस्पोजल पे। आप मुझे या मेरे भाई से रब्ता कर ले। सिर्फ स्ट्राइक पे जाने से पहले, किसी और चीज पे जाने से पहले आप हमसे रब्ता कर ले। मैं आपको एक चीज ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने इस प्रोफेशन में क्या सीखा। इस प्रोफेशन का नाम सिर्फ ये बशीर अहमद बना मैं सरकार या फलाना ए बना में भी सिविल रिवीजन, ये मेरा काम नहीं है। ये मेरे ब्रदर जजेस का भी काम नहीं है। इस प्रोफेशन में इस या 10 साल जज रहते हुए ईमानदारी से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे 4-5 केसेस में ऐसे मिले। वो बात वापस मैं चीफ साहब की तरफ डाइवर्ट करते हुए कि एज ए भाई मैंने कैसा पाया, एज ए दोस्त मैंने कैसा पाया। एक एस्पेक्ट शायद मुझसे रह गया, वो था एज ए जज। इस टेन्योर में 10 साल के टेन्योर में 3-4 ही आजमाइश के केसेस थे जिसमें मैंने अपने भाइयों को और खुसूसन चीफ साहब को चिटान की तरह मजबूत पाया। वो केसेस कौन से थे? वो केसेस अनसेटल्ड लैंड की थी। आप बलूचिस्तान के मालिक नहीं थे, बेशक ये कहा जाए कि 43% एरिया हमारा है, मगर उस पर बलूचिस्तान हाईकोर्ट की मुझसे बेहतर, सिविल सेट पे मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, मगर आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस पर जजमेंट से जिस पे ये प्रिंसिपल था कि अनसेटल्ड लैंड बिलोंग टू दी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट। धड़ाधड़ सेटलमेंट हो रही, धड़ाधड़ अलाटमेंट हो रही थी। वो पहला आजमाइश का मौका था जो मैंने अपने चीफ को पहाड़ की तरह मजबूत पाया, और उस जजमेंट की स्ट्रेंथ पे कि ये कौमें आज नहीं या हजारों सालों से ये यहाँ रहते हैं और इसके अदूद और कयूद का पता है। एक कबीला आप सब जो इंटीरियर से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ ये कि आप लकड़ी ले जाते हो, आप चरागाह के तौर पे इस्तेमाल करते हो, तो अदूद और कयूद का पता है कि मेंगल काकड़ की जमीन में 1 फुट भी आगे नहीं जा सकते, न कोई और कबीला किसी और कबीले में जा सकते हैं। न उस जजमेंट की स्ट्रेंथ पे बलूचिस्तानी बलूचिस्तान के मालिक बने, और ये एक ही केस था। आजमाइश का केस कौन सा था जिसमें मुझे चीफ साहब के साथ बैठने का मौका मिला? वो DHA का था।
وہ ایکٹ جو وداؤٹ اینی ڈسکشن, وداؤٹ اینی آبجیکشن فرام اینی کوارٹر, اٹ واز ٹیبلڈ اینڈ اٹ واز پاسڈ ود ان 3 minutes وداؤٹ اینی ڈسکشن, اور اس کے سرٹین پروویژنز تھے, وہ دوز ور ڈکلیئرڈ الٹرا وائرس. اس وقت آپ بلوچستان کی مالک. آزمائش کا کیس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ میں تھا, جہاں پہ وہ لوگ جو سینکڑوں سالوں سے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا, اس کو یوز کیا گیا. شاید آپ کے لیے انہونی سی بات ہوگی کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ صرف بلوچستان کا جو 1951 کا جو ایکٹ ہے, سٹیزن شپ ایکٹ, آپ سندھ, آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اس میں آپ کالم آپ کو نہیں ملیں گے. کہاں سے ہوا؟ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوا, چیف ایگزیکٹو نے کوئی آرڈر کیا, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وہ اس میں 1 2 3 4 5 6 کالم ڈالے گئے. وہ شخص جو 60s میں ہے اور اس نے 3 سال کے ٹینور میں فیڈرل ڈپارٹمنٹس میں بلوچستان میں رہا ہے, اس کے بعد یہ چلا گیا اور اس نے یہاں ڈومیسائل بنایا. اس ڈومیسائل کے اسٹرنتھ پہ 60s کے بعد اس کے 3 نسل ہوئے. اس نے خود پھر بلوچستان نہیں دیکھا, اس کے بیٹے نے بلوچستان نہیں دیکھا, اس کے پوتے نے بلوچستان نہیں دیکھا, اس کے نواسے نے بلوچستان نہیں دیکھا. صرف وہاں سے ایک خط بھجوا کے وہ خیبر پختونخوا پشاور سے یا کراچی سے یا لاہور سے, اور اس کا نام اس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ میں آ جاتا ہے. اگر میرے صوبے کو میرا ڈیو شیئر مل جائے 6.2% یا اگر میری وہ اصلاح کر لے, تو بلوچستان میں ایک بھی بے روزگار گریجویٹ نہیں رہے گا. تو میں ججی کو یہ سمجھتا ہوں, اس طرح 5-6 کی میری زندگی میں 5-6 کیسز آئے جس میں مجھ سے شاید دومڑ صاحب یا بیٹھا ہوگا, میرے پہلے ہی میٹنگ میں کہا, جب بار کے ساتھ مل رہا تو اس کے بعد پھر میں بیٹھا بھی نہیں ہوں. میں نے کہا یار آپ کا کام نہیں ہے یہ باروم بنانا, صابن اور تولیوں کا بندوبست کرنا, صوفے دینا, یہ رجسٹرار کا فرض ہے. اس کے لیے آپ کو محنت سماجت نہیں کرنا ہوگا. بار اور بینچ یہ کہ اگر اتنے عالیشان بلڈنگ بن رہے اور جو اس بلڈنگ کا مین ہیرو ہے, جو پلیئر ہے, وہ تو وکیل ہے. اگر وکیل آسودہ نہیں ہے, وکیل فیسیلیٹیٹ نہیں ہوا ہے, وکیل کے لیے اچھا باروم نہیں ہے, وکیل کے بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے, تو یہ آپ کا فیلیور نہیں ہے, نہ آپ کے نمائندوں کا فیلیور ہے, یہ ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کا فیلیور ہے. یہ میری ذمہ داری کہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر آپ مضبوط ہوئیں گے, اگر آپ ہم پہ نظر رکھیں گے کہ یہ جو 14-15 لوگ بیٹھے ہوئے, کیا یہ آپ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر دیں؟ کیا یہ کسی خوف کے شکار تو نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ تو نہیں اپنا رہے ہیں؟ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بجائے جلسہ جلوس کا میرے چیمبر میں آ کے کہ سر پلیز جو منصب آپ کو دی گئی ہے, آپ کے برادر ججز کو دی گئی ہے, آپ اس قابل نہیں ہو, آپ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہو. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہی ہوں, میں کل ہی آپ کو ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں. میں دستخط کر کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے, قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جب تک ایکسیپٹ ہوتا ہے, دا مومنٹ جب آپ نے سائن کر دیا اٹ ڈیم ٹو بی ایکسیپٹڈ. میں کل علی احمد کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں, اپنے اور اپنے بھائیوں کو, میں منیر کاکڑ کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں کچھ ایشوز ہے, اس ایشوز میں آپ مجھے اسسٹ کرو گے نا, تب میں آگے جاؤں گا. مجھے پتہ نہیں, میں شاید ریڈ زون کیا تھوڑا بہت آگے چلا گیا ہوں. میں اور کامران سب بڑا جذباتی تھے جب ہم شروع میں ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے, جب ادھر اٹھ جائیں گے. تو ان دنوں میں مارشل لا لگا ہوا تھا, سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ تھا. تو میں اور یہ شاید ہماری آواز اونچی ہوگی, ان کے والد صاحب اللہ مغفرت کر دیں, اس نے کہا یار میں نے پہلی بار لکھے پڑھے جائل دیکھے, مجھے کہا اور ان کو کہا, شاید ان کو بڑا جائل اس نے کہا کہ بہت جذباتی ہو کر کے بول رہا تھا, میں تھوڑا سا دھیمے آواز میں بول رہا تھا. اس نے کہا تم عجیب لوگ ہو, 22 کروڑ عوام خاموش ہیں جن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جن کے جمہوری بنیادی اور آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور آپ ان 15 بوڑھوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ مقابلہ کرے گا. میں بھی آپ کو وہی بات میں اسے اپنے بزرگ کی بات کو ریپیٹ کروں گا. اگر آپ کمزور تھے اور ہم سے یہ توقع کر رہے ہو کہ ہم پتہ نہیں کون سا تیر ماریں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ مضبوط تھے تو ہم مضبوط ہیں, اگر آپ کمپرومائز تھے تو میں کمپرومائز ہوں گا. ایک اور بات, آج موقع نہیں ہے, شاید چیف صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی, میرا تو موڈ تھا کہ اپنے برادر جج سے اور اپنے وکلا بھائیوں سے الگ, اور وہ ہوتا رہے گا. اب کے جتنے بھی ایشوز ہیں, امان نے ایک بات کی, جتنے بھی ایشوز ہیں, جیسے بھی ایشوز ہیں, جس قسم کے بھی ایشوز ہیں, جو میرے اور میرے برادر ججز کے ڈومین اور اختیارات میں ہو, وہ آپ کے منظور ہے, بغیر تفصیل میں جائے. جب آپ رکو گے
جب آپ رک جاؤ گے، جب آپ کا سوچ ختم ہوگا، جب آپ کی صلاحیت ختم ہوگی، جب آپ کی سکت ختم ہوگی، جب آپ رک جائیں گے، میں اور میرے بھائی وہاں سے سٹارٹ لیں گے. صرف شرط ہے جو میرے اختیارات اور میرے ڈومین میں ہو، آپ کوئی پرابلم فیس نہیں کرو گے. ہاں، آپ کا جنگ کوئی اور ہے، آپ ہم پہ نظر رکھیں. آپ لوگوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ کا جتنا آشم کاکڑ ذمہ وار ہے، اتنا علی احمد کٹ بھی ذمہ وار ہے، ادھر منیر بھی ذمہ وار ہے، ایکس وائی آر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف دی بار، اس بھی اتنی ذمہ داری بنتی ہے. ایشوز پہ آپ کو ججز کے حوالے سے کچھ ججز خصوصاً کوئٹہ کی جوڈیشری فیس ہیں، بلکہ جوڈیشری کی فیس ہی لوور جوڈیشری، جس کو لوور جوڈیشری میں برادر ججز کو ڈسٹرکٹ جج سے لے کے سیول جج تک. آج کے بعد آپ آزاد ہو. آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی فون نہیں آئے گا. جو بھی آپ سے افیشل وہ ہوگی کمیونیکیشن، وہ صرف رجسٹرار ہائی کورٹ آف بلوچستان. یہ نہیں ہوگا کہ ہائی کورٹ سے فون ہے رجسٹرار صاحب، ڈپٹی رجسٹرار یا کوئی وہ ایک چپڑاسی لگانا ہے ایک جج صاحب کو کہ اپنا ساتھ ملا دے. یہ نہیں ہوگا. ہائی کورٹ سے اگر آپ کوئی کہے کہ میں آشم کاکڑ بھی ہوں، میں چیف جسٹس بول رہا ہوں، آپ وہاں پھینک دیں اس فون. صرف آپ سے افیشل افیئرز میں افیشل کمیونیکیشن ہوگی. آپ مکمل طور پہ آزاد ہو. میرا اور کوئی رول نہیں. آج کے بعد آپ دیکھو کہ میں ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جاؤں گا. میں ججز کی چھٹیوں کا میرا تعلق نہیں ہے. میرے برادر ججز، ہر آدمی اتنا با اختیار ہوگا. میرے دائیں بائیں جو 10-12 کی ٹیم ہوگی، جو اختیارات آشم کاکڑ کے ہوں گے وہ میرے سارے برادر ججز کے ہوں گے. میں صرف فرسٹ امنگ دی ایکول، اور فرسٹ امنگ دی ایکول میں میری صرف ایک ذمہ داری بنتی ہے اور نہیں. سیول جج کا وہی مقام ہوگا جو میرا مقام ہوگا. جوڈیشل مجسٹریٹ کا وہی مقام ہوگا جو میرے برادر جس کو. مجھے خوفزدہ جج نہیں چاہیے. خوفزدہ جج ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں اس کا کوئی رول نہیں. آپ مکمل طور پہ آزاد ہو. میری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ آسمان سے اگر کوئی پتھر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ فرسٹ امنگ دی ایکول کے سر پہ ہوگا. جہاں میں مر گیا، جہاں میں بے بس ہو گیا، جہاں میں کمزور پڑ گیا، پھر اللہ آپ کا بھی پردہ رکھے. آج کے بعد آپ آزاد ہو. آپ آزاد فضا میں آزاد فیصلے کر لیں. ایک میسج، ہاں، مجھے جو مقام اور جو عزت فائز عیسیٰ صاحب یا سپریم کورٹ یا میرے ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس کے میری نظروں میں وہ سیول جج کا وہی نظر ہے. مگر جہاں اتنی اتھارٹی ہوگی، جہاں اتنے اختیارات ہوئیں گے، دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. جج کو کرپشن کرتے ہوئے کوئی رسید نہیں دیتے. جج کا سب سے بہترین وہ بار ہے. جو بار کی نظر میں غلط ہوگا، جس کا جنرل پبلک میں ریپوٹیشن غلط ہو گیا، وہ غلط ہے. غلط از غلط. کوئی رسید اور وہ نیچے کوئی کمپرومائز انٹیگریٹی پہ. جیسے ہم صبح جس حالات سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی یہ تصور بھی نہ کرے کہ میں ادھر ادھر دیکھوں، یا ادھر سے فون ہے، یا ادھر سے فون ہے، یا ادھر سے. یہ نہیں چلے گا. جتنے آپ کو اختیارات ہوئے گی، جتنا آپ کی عزت ہوگا. اور تھوڑا سا انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پہ بھی تھوڑا سا توجہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی ٹاٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے وہ، یا کس نے بات کی. میں آپ کو ایک چیز ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں پروفیشن میں آیا، میں لائسنسیں دیتا رہے وکلا کو، مختلف شاید کوئی 600-700 وکلا کو میں نے دی. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اس میں سے ایک وکیل بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں نے ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ کا لائسنس دیا ہو کہ میں اپنے اس سٹیج پہ جا کے میں سمجھاؤں کہ میں اس سے قابل تھا. خدا قسم ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کو بھی میں نے لائسنس دیا اس سٹیج پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے مجھ سے زیادہ لا نوئنگ تھا. تو یا جو بیٹھے ہوئے کل ادھر بہت سے چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہ یہاں پہ ہوئیں گے. جیسا آج چیف صاحب جا رہے ہیں، کل میں جاؤں گا، اگلے دن کامران صاحب جائے گا، پھر عبداللہ صاحب جائے گا، پھر میرا کوئی اور بھائی جائے گا. اور اس کو ریپلیس آپ نے کرنا ہے. آپ کچھ بھی نہ کر دیں. کسی جج کے چیمبروں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سے شیروانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہوگا میں آپ کو ایمانداری سے کرنا ہوں. وہ 100% میرٹ کی، جو میں نے اپنے چیف سے سیکھا ہے. نعیم صاحب بیٹھے، میں آج اوپن کرتا ہوں. جب ایلیویشن ہو رہی تھی میں نے کہا کتنے کرنے ہیں، 2 3 4 5. میں نے کہا نعیم صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کتنا کوٹا دو گے. ایز اے سینئر پونی، چونکہ میں کانسٹیٹیوشنل وہ تھا، کنسلٹی تھا. میں نے کہا 1 2 3 4 کتنا 5 ہی کرنے. اگر آپ 5 کے 5 بھی دے دیں میرا کوٹا پورا نہیں ہوگا. کسی نے کاکڑی کی بیس پہ ایکسپیکٹیشن کی، کسی نے میرے دوستی کے آڑ میں کیا ہے. تربت والے تو سمجھ رہے، وہ تو میرا پتہ نہیں پہلا ہے دوسرا ہے چوتھا کرے، وہ تو ایز اے میٹر آف رائٹ مانگتے ہیں. نصیر آباد رائے بلیدی کہتے ہیں کہ بیکورڈ ایریا، سلیم لاشاری اس کا کیس پلی کر. تو میں نے کہا یہ تو آپ 5 کے 5 بھی مجھے دو گے، میرا کوٹا پورا نہیں ہوگا. بولتے کیا؟ میں نے کہا میرٹ پہ کر دو.
بولتے آؤ بتا تو میں نے کہا کیا میرٹ ہے؟ اگر میں اور آپ بیٹھیں گے یہ تو میرٹ نہیں ہے، خلق خدا سے پوچھو. ہر ایک کو بلاؤ، اور میں بیٹھا بھی نہیں، میں نے مذاقن کہا کہ اب جس کو بھی بلاؤ گے اس کو بولو ایک میں ہوں، ایک آپ، ایک اللہ ہے، بتا دو. ایک کامران صاحب کا میں نے کہا ازرو مذاق میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کامران صاحب پیچیدہ ہے تھوڑا سیاسی، جب کامران مرتضیٰ ہوگا تو اس دن میں بیٹھوں گا. اور میں واقعی جب اس سے کنسلٹیشن ہو رہی تھی میں بیٹھا. باقی ادھر بہت سے علی صاحب بیٹھا ہوا ہے، منیر صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے قاری صاحب بیٹھا ہوا ہے. وہ اور خدا اور اللہ تو یقین جانے وہ 100% وہی ریزلٹ آئے جو آج آپ کے سامنے بس انجوائے. ایک بات ضرور کہوں گا کہ لوگوں کی بنیادی حقوق کے حوالے سے میں ہمیشہ جوڈیشل کنسٹرینٹ کا حامی رہا ہوں. میں کہتا ہوں پولیٹیکل ڈیسیجن عدالتوں میں نہیں، جو فورم ہے وہ اسمبلیوں میں اٹھائے جاتے ہیں. میں پالیسی میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کا قائل نہیں ہوں، مگر دا مومنٹ جہاں پہ میرے شہریوں کا، میرے صوبے کے کسی بھی آدمی کا آپ بنیادی حقوق کو ٹچ کرو گے، وہاں میرے بھائی کو آپ کھڑے ہوئے پہاڑ کی طرف کے راستے میں رکا ہوگا. میں نئے ایڈمنسٹریشن کے مسنگ پرسن کے حوالے سے جو میرا دل کے سب سے زیادہ نزدیک ایشو ہے، اور یا بیٹھے ہوئے جہاں مجھے موقع ملا ہے، ہم نے ایک کمیشن بنایا ابھی لاسٹ جو ہوا ہے، پھر ہم نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ دا مومنٹ آدمی ڈس اپیئر ہو گیا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہو، جب پتہ کر لو کہ کہاں ہے. صرف یہ کہنا کہ وہ فلانا میں گیا ہے آؤٹ آف کنٹری، یہ معلوم کرنا بھی ٹریس کرنا آپ کے لیے مشکل کام تو نہیں. آج کل تو جیو فینسنگ کر کے پتہ چلا ہوگی کہ آدمی واقعی جیل میں مرا ہوا ہے، فلانا ہے. میں نے امید کرتا ہوں میں نئے سیٹ اپ سے جو جمہوری چینج آئے، ہم نے ججمنٹ دی کہ اس پہ ایک کمیشن بنا جائے، اور اس کمیشن میں ٹریجری بینچز اور اپوزیشن سے ایکول ریپرزنٹیشن ہو. وہ اس میں ہمارے علاوہ، ہمارے سیشن کورٹ کے علاوہ، ہائی کورٹ کے علاوہ، اور مسنگ پرسن کے جوڈیشل کمیشن کے علاوہ وہ بھی انکوائر کر دی. وہ پبلک کے چوزن ریپرزنٹیٹیو ہے. تو صرف ایک لائٹ سا وہ میں دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں ان کے کاروں میں، ان کے کاموں میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے. اسمبلی جانے، لوگوں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جانے جیسی ایشوز کو وہ کرتے ہیں، مگر جب فنڈامنٹل رائٹس کی ہوگی بات ہوگی، وہاں پہ یہ ہائی کورٹ زیرو ٹالرنس اور نو کمپرومائز. جہاں تک یہ ایشوز آ گئے، ایشوز پہ میرے خیال میں اگر اچھا ہوگا تو چیف صاحب ہی اس کو، منیر صاحب نے اٹھایا، دوسروں نے اٹھایا، تو آج تک تو یہ برڈن میرے سر نہیں ہے، نعیم صاحب کے سر ہے. جب ہمارے کندھوں پہ آئے گا تو پھر ہم ریسپانڈ کر دیں گے. تو سر ہم آپ کو وہ بات میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ کا غم تو ہے، نو ڈاؤٹ میرے لیے شاید زیادہ ہو. میں ایک بھائی سے محروم ہو رہا ہوں، میں ایک استاد سے محروم ہو رہا ہوں، بہت ہی پیارا دوست سے میں محروم ہوں. مگر ایک چیز مجھے وہ ہے، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں. وہ خلیل جبران کہتے ہیں کہ جب اس نے بات کی میں نے یقین کیا، جب اس نے زور دے کے کہا مجھے شک ہوگا، جو اس نے قسم کہا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں سر، آپ کو میں مس کروں گا، اور میں اپنے بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں خدا قسم میں کمپرومائز نہیں کروں گا. جس دن جس آدمی نے بھی محسوس کیا کہ میں اور میرے بھائی کمپرومائز کر رہے ہیں، میں اس دھرتی کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. آپ کو اللہ مارے، اللہ آپ سے قیامت کی دن آپ میرے چمبر آ جائے، کوئی سر اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے امید ہے کہ آپ کی صورت میں ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت توانا آواز ملیں گی. اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے، اور مجھے اور میرے بھائیوں کو بھی توفیق دے دے کہ ہم کم از کم اپنے بھائیوں کی توقعات پہ پورا ہوتا ہے. آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. آج میرا دن نہیں ہے، آج چیف صاحب کا دن ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ دل سے مجھے عزیز ہیں. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. سال میں بیٹھا ہوا علی احمد پور سے لے کے ریاض صاحب سے لے کے وہ جو آج آیا ہوا ہے، خدا قسم یہ میرے نظروں میں برابر ہے. ان کا احترام یقیناً ہمارے روایات ہے، احترام ان کا زیادہ ہوگا، مگر دل میں ہم سب سے پار کرتے ہیں. جو مجھ سے ناراض ہے، جو میرے بھائیوں سے ناراض ہے، 10 سال میں اگر کسی کا عزت نفس مجروح ہوا ہو یا غصہ ہوگا، میں پھر ریپیٹ کروں خدا قسم اس کے درمیان بدنیتی نہیں تھی. فلیئر ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو اس پہ میں اور اپنے بھائیوں کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں. مستقبل میں بھی اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، اس کے لیے ایڈوانس میں آپ سے معافی لیتا ہوں. تھینک یو سو کائنڈ.